ضرورت کے رشتے نبھاتے نبھاتے یہ دل تھک گیا ہے، حال دل کو سناتے سناتے یہ دل تھک گیا ہے۔ دامن کو سیلوں یا پیروں کے چالے پہ مرہم لگاؤں، ان خاردار رستوں پہ چلتے چلتے یہ دل تھک گیا ہے۔ کبھی ان کہی باتوں پہ بھی روٹھ جاتے ہیں اپنے، ان بگڑے ہوں کو مناتے مناتے یہ دل تھک گیا ہے۔ ہر روز آ جاتے ہیں یہ پتھر کسی بھی طرف سے، مگر اب خود کو بچاتے بچاتے یہ دل تھک گیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمارا واسطہ بہت سے ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جو انسان مخلص ہوتا ہے جو جتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے، لوگ اسے بیوقوف ہی سمجھ لیتے ہیں اور سب سے زیادہ دکھ بھی اسی کو دیتے ہیں۔ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے لوگ اسی درخت پہ پتھر مار کر پھل توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور جس درخت پہ پھل ہی نہ ہو اس کی طرف تو لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ سچے ہیں، مخلص ہیں تو آپ کے ساتھ ہی لوگ دھوکہ کریں گے، آپ کو ہی پریشان کریں گے، آپ کو ہی دکھ دیں گے۔ اور اگر کوئی انسان گھٹیا ہے یا وہ بہت چالاک ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ گھٹیا لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی طرف نہیں جاتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہماری دال نہیں گلنے والی، یہ بندہ ہم سے بھی زیادہ دوہت آگے ہے۔ تو اگر آپ کا واسطہ گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اچھا بننا ہی چھوڑ دیں یا آپ بھی ان گھٹیا شخص کے جیسا ہی رویہ اختیار کر لیں۔ یہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی ہمیشہ صحیح ہیں اور دوسروں کو ہمیشہ غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہر غلط کام کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرائیں گے اور دوسرے بندے کو مجبور کریں گے، ایسی ایسی حرکتیں کریں گے کہ وہ دوسرا بندہ مجبور ہو جائے اور آپ سے لڑے، اور جب وہ لڑے گا تو پھر 10 بندوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھو یہ کتنا بدتمیز انسان ہے، یہ ایسے بیہیو کرتا ہے میرے ساتھ، میں اسی لیے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ یعنی کہ خود کے گھٹیا پن کو جسٹیفائی کریں گے، اور بہت بڑے ڈرامہ باز ہیں یہ جو حاسد اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد ایک قسم کا حصار قائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ انہیں برا نہ کہے، ہر بندہ ان کو اچھا کہے، ان کی تعریف کرے، اور ہر کوئی ان کا دوست بن جائے۔ یہ لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دوسروں کی چاپلوسی کریں گے، خوشامد کریں گے، اور ان کی وہ تعریفیں کریں گے جو ان میں خوبیاں ہوں گی بھی نہیں، اور مطلب نکلنے کے بعد اپنا رنگ بدل لیں گے۔ جیسے سانپ اپنی جلد نہیں چھپا سکتا ایسے ہی یہ گھٹیا لوگ بھی اپنا آپ نہیں چھپا سکتے، بہت جلد اپنا رنگ دکھا ہی دیتے ہیں، ان کی اصلیت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ گھٹیا قسم کے لوگ کسی کی نہیں سنتے، ان کی اپنی بات کی امپورٹنس ہمیشہ ہوتی ہے، جھوٹ بولیں گے اور بڑے وثوق سے بولیں گے کہ اگلے بندے کو سچ کا گمان ہونے لگے گا کہ واقعی ہاں ایسا ہی ہوگا، جیسا یہ بندہ کہہ رہا ہے ایسے ہی ہے۔ اچھا، اگر کہیں آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی تو بیچ میں بن بلائے مہمان کی طرح آپ کی برائی کرنا شروع کر دیں گے کہ تمہیں کیا پتہ اس بندے کا، میری زندگی گزری ہے اس کے ساتھ، میں زیادہ جانتا ہوں، اور وہ برائی ڈھونڈ کے لائیں گے جو آپ میں ہوگی بھی نہیں۔ ان کے لیے بحث کو جیتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، بحث جیت لیں گے، چاہے اپنے کسی عزیز رشتے کو کھو دیں، ہار دیں، اپنے کسی بھی اچھے پرانے خوبصورت رشتے کو کھو دیں گے، ہار دیں گے، لیکن بحث جیت لیں گے۔ اور یہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے فیصلے اپنے مرضی سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایموشنلی مینیپولیٹ کریں گے، آپ کی جذبات یا ہمدردی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے، مینیپولیٹ کریں گے کہ اگر تم میری یہ مدد نہیں کرو گے یا میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو تھی ان کی پہچان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے نپٹا کیسے جائے۔ اگر کوئی انسان غلط الفاظ استعمال کرے آپ کے خلاف، تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کی زبان پہ تالا لگانے کی صلاحیت رکھتے ہوں،
ایک بندے کو جواب دیے بغیر، فساد مچائے بغیر، معاشرے میں تباہی مچائے بغیر اس چیز پہ کام کرنا کہ آپ نے لوگوں کو جواب کیسے دینا ہے۔ اصل میں یہ لوگ اندر سے کئی طرح کی مشکلات سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی احساس کمتری کو مٹانے کے لیے احساس برتری حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور برتری کے احساس میں دوسرے بندے کا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ مزاحمت نہ کریں، ریزسٹ نہ کریں، جواب سکون اور تحمل سے دیں۔ ان کے رویوں کو اہمیت نہ دیں، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کی باتوں کا آپ پر اثر نہیں ہو رہا تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خود کے اوپر قابو رکھیں، اپنے سکون کو برباد نہ ہونے دیں۔ جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور تلخ جواب دینے کی بجائے اپنے رویے کو پرسکون رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو چیلنج کر رہا ہے تو آپ سکون سے جواب دیں کہ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ مطلب اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری بھی کریں اور اپنا نقطہ نظر بھی واضح کر دیں۔ صرف ضرورتیں پوری کر دینا اس کا مطلب رشتہ نبھانا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ضرورتیں تو ہم اپنی ہیلپرز کی بھی پوری کرتے ہیں، تو کیا آپ کا خوبصورت رشتہ کسی ہیلپر سے بھی کیا گزرا ہے؟ اچھا، اب اگر کوئی ٹاکسک پرسن یا کوئی گھٹیا انسان جو ہے اگر تو وہ باہر کو کوئی بندہ ہے پھر تو آسان ہوتا ہے اسے اوائڈ کرنا، کہ اسے نہ ملیں، اسے تعلق نہ رکھیں۔ لیکن بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات، زیادہ تر یہ ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بچوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی، اور ہمارا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس بندے کی باتوں کا اثر نہیں لینا، پتھر کے بن جائیں، کم سے کم اس شخص سے بات کریں، تھوڑا سا ڈھیٹ ہو جائیں کہ مجھے نہیں سنتا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، اس بندے کی بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی۔ دیکھیں، جس بندے کی کمزوری آپ کے ہاتھ میں ہوگی وہ کبھی آپ کے خلاف سازش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے آج کے زمانے میں جینا ہے تو لوگوں کی کمزوریاں اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیں۔ جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں خاص طور پر ان کی۔ اب یہاں اس بات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کی کمزوریوں کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ نے سروائیو کرنا ہے تو دنیا داری تو سیکھنی ہی پڑے گی۔ دوسروں کی کمزوریوں کو سمجھیں، لیکن اس وقت جب کوئی آپ کی تذلیل کرے آپ کو 4 بندوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ آپ اس کو اشارہ دے دیں، اس کو سمجھا دیں، بتا دیں اپنے لفظوں میں کہ مجھے سب پتہ ہے۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو آپ بھی اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ یہ دنیا داری کا بہت گھٹیا سا اصول بنتا جا رہا ہے کہ جو اچھا انسان ہے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دو۔ یہ گھٹیا بننا ایک بیماری ہے، اس کا بہترین حل بتا رہی ہوں۔ گھٹیا ترین انسان ہے، آپ کی زندگی خراب کی ہوئی ہے، اس نے اپنے رویے سے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کر لیا، اچھا بن کے دیکھ لیا، اگر تو ممکن ہے کوئی ایسا ریلیشن ہے جسے آپ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، بالکل اپنی زندگی سے مائنس کر دیں۔ لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو اسے ڈرا دیں، اسے ایسا ڈرا دیں کہ اسے پتہ لگ جائے کہ آپ اس سے زیادہ پاورفل ہیں۔ اچھا، اس میں دھمکانا نہیں ہے، آپ نے ڈرانا ہے۔ آپ کو جو بات بات پہ ذلیل کرتے ہیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں کریں گے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یا بندی جو ہے شریف ہے، اس کو ہم جیسے مرضی ٹارچر کریں، جیسے مرضی ذلیل کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک دفعہ اپنی پاور شو کروانی پڑتی ہے، نہیں تو لوگ آپ کو آئس کریم سمجھ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آئس کریم کتنی نرم و ملائم اور مزے کی ہوتی ہے، کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ بھی اسی کی طرح دوسرے بندے کی عزت رکھ رہا ہوتا ہے، اسے اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن عزت ہر کسی کو راس نہیں آتی، وہاں پھر اپنی پاور شو کروانی ہی پڑتی ہے۔ یقین کرے، ڈر کر گزارا نہیں ہوتا اس معاشرے میں، آپ کو پاورفل بننا ہی پڑے گا۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں تو اس کی کوئی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھیں، جس کا ڈراوا آپ اسے دیں کہ اگر یہ بات لوگوں تک گئی تو تمہاری بھی بے عزتی ہوگی، اور ایک کوئی پاور شو کروائیں اسے، تو دیکھیں کہ روزانہ آپ کو غلط ثابت کرنے والا انسان کیسے آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ نا دوسرے شخص کو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ مجھے تمہاری اس فضول بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہاری یہ بات جو مجھے پتہ ہے اگر میں لوگوں کے سامنے لے آئی تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ میری عزت تو تم اب تک خراب کرتے ہی آئے ہو یا کرتی ہی آئی ہو، تو اب تمہارا کیا ہوگا تم خود اندازہ لگا لو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کا رویہ نا فوری طور پر آپ کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی کی کمزوری بھی اپنے ہاتھ میں اتنی خوبصورتی سے رکھنی ہے کہ بندہ سمجھ جائے کہ اب آگے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ باہر آ گیا نا تو میرے لیے یہ چیزیں چھپانا اور معاملات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایسی ٹپس ہیں اگر آپ اپنی لائف میں فالو کریں نا، ٹاکسک گھٹیا لوگ آپ کو پریشان نہیں کر پائیں گے۔ گھٹیا لوگوں کی اپنی زندگی میں نا کبھی سکون نہیں ہوتا اور وہ کسی کی زندگی میں بھی سکون نہیں رہنے دیتے، اور ایسے انسان کے ساتھ نا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی پرسنالٹی پہ توجہ دینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یقین کریں شکلیں ہی بدل جاتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ آپ نے بہت کافی لوگوں کو انالائز کیا ہوگا کہ جب شادی کر کے ایک لڑکی آتی ہے نا اور وہاں پہ پھر اس کو ٹاکسک ریلیشنز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس کے ان لاز ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز میں نقص نکالتے رہتے ہیں، تو اس بیچاری کی زندگی محال کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک لڑکی کا ذہنی سکون اس طرح سے برباد ہوتا ہے نا کہ اس کی زندگی اس طرح برباد ہونا شروع ہوتی ہے کہ اس کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر ایشیا میں فیملیز میں دیکھا ہوگا کہ فیمیلز میں اتنی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ وہ خود پہ توجہ ہی نہیں دے پاتی، بلڈ پریشر کی پیشنٹ بن جاتی ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اندر ہی اندر اس چیز کو فیل کر رہی ہوتی ہیں، تکلیف اور اذیت کو محسوس کرتے ہوئے نہ کسی سے کہہ پاتی ہیں اور نہ جی پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی کسی کو نہ دے، اللہ تعالیٰ ایسا ریلیشن کسی کو نہ دے، کیونکہ یہ ایک زندگی کا تلخ تجربہ ہوتا ہے جس میں لڑکی نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایسے ٹاکسک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ رشتہ کوئی بھی ہو جو آپ کی عزت کو خراب کر رہا ہے نا، آپ کے وقار کو خراب کر رہا ہے، آپ اس کو پلٹ کر جواب دے سکتے ہیں۔ کہیں ممانعت نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ ظلم کو برداشت کرتے رہیں۔ ظلم کو برداشت کرنا خود ظلم کرنے کے برابر ہے۔ کہیں منع نہیں کیا گیا ہمارے اسلام میں بھی کہ آپ کسی بھی رشتے میں یہ احساس نہیں دلا سکتے کہ وہ یہاں پہ غلط ہے۔ لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ اگر آپ بھی کسی بھی اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا پاسٹ کو، اس پرسن کے پاسٹ کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ کیا پرسپیکٹیو ہے، کیا بات ہے، اس کا پاسٹ کا ایکسپیرینس کیسا ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ ہیبٹس اس طرح کی آئی ہیں، نیگیٹیوٹی اتنی ہے۔ تو اگر تو آپ کا انالائز کر پاتے ہیں نا کہ کوئی اس کے پاس کا کوئی ایکسپیرینس اس کا ایسا نہیں، اچھا نہیں رہا، اچھا نہیں تھا، اس کے کوئی پیرنٹس کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، یا کوئی بھی ایسا اس کا پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے اس میں نیگیٹیوٹی آئی ہے، تو آپ خود ہمدردی فیل کرنے لگیں گے اس کے بارے میں، اور اس کی باتوں کا جو ہے نا آپ برا کم ماننے لگیں گے۔ آٹومیٹکلی آپ میں ایک ہمدردی کا احساس آئے گا اس کے بارے میں، اور پھر آپ اپنا بیسٹ دیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنا بیسٹ دیں، اور انشاءاللہ حالات اور معاملات بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی نیگیٹیوٹی کا اثر آپ کی لائف میں اتنا آ جائے کہ آپ اپنی زندگی کا سکون برباد کر لیں۔ تو پھر آپ کو جو ہے نا ڈرانا ہی پڑے گا، اپنی پاور کو شو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی میں ایک بہت زبردست اگزامپل دوں گی کہ میری ایک دوست تھی جو کہ ایسے ہی ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں تھی، تو اس کے ہسبینڈ اس کی غلطی نہ ہونے پر بھی نا کسی بھی بحث میں، کسی بھی لڑائی کے بعد اس کو کہتے تھے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا تمہیں۔ تو وہ ہمیشہ ڈر جاتی تھی، لڑکیاں ہمیشہ ڈر جاتی ہیں کہ میرے والدین کا کیا ہوگا، ان پہ کیا گزرے گی اگر میں ایسا کروں گی، یا میں چلی جاؤں گی، یا میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، اگر بہن بھائیوں کے رشتے ہونے ہوتے ہیں تو وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ ان پر یہ کیا اثر پڑے گا۔ لیکن آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ جو شخص اس طرح بار بار دھمکیاں دیتا ہے نا، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔
پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتی میں نے جب ہر بار ایسے ہی ہوتا تو میں نے کیا کیا، ایک دفعہ میں نے اسے کہہ دیا ہاں میں بھی نہیں رہنا چاہتی، میں جانا چاہتی ہوں، اب میں رہوں گی نہیں، لیکن ایک شرط پہ کہ تم جتنے لوگوں کو لے کر آئے تھے نا، بارات کے ساتھ مجھے لے کر آئے تھے، اتنے لوگ پہلے اکٹھے کرو اور پھر مجھے چھوڑ کر آؤ۔ چلو کرو فون، اپنے دوستوں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، بہنوئیوں کو، سب کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اس کی یہ غلطی ہے، یہ میں اس وجہ سے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، اور سب کو اکٹھا کرو اور مجھے چھوڑ کے آؤ، میں نہیں رہنا چاہتی، اب تم رکھو گے بھی تو میں نہیں رہنا چاہتی، چلو کرو فون، بلاؤ سب کو۔ اگر تم فون نہیں کرو گے، تم نہیں بلاؤ گے نا، تو میں خود فون کر کے بلا لوں گی، سب کو بلاؤں گی، کیونکہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر لوگ تمہارے جیسے انسان کی بارات میں جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ تو وہ میری دوست کہتی وہ دن گیا اور آج کا دن گیا، اس کے بعد مجھے یہ دھمکی نہیں ملی، اور الحمدللہ کہتی میں آج ایک اچھی اور پرسکون لائف گزار رہی ہوں۔ یقین کریں یہ جو ٹاکسک اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اندر سے بہت ہی بزدل اور کمزور ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف ان کو اپنی پاور شو کرانی ہے، اس کے بعد آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جو ہر چیز ہے نا وہ آپ کے مرضی کے مطابق ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر تو کوئی اور ریلیشن ہے، آپ کی درانی جٹھانی ہے یا ان لاز میں کوئی اور ہے، ساس ہیں، تو ان کے لیے ان کو آپ کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے جو رویے کو اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ آپ نے صرف ان کی پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہیں اور انہیں اپریشیٹ کرنا ہے۔ دشمنی رکھنے کی بجائے نا ان سے دوستی کرنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنی دوست ہونے کا احساس دلائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارے تجربے یا آپ کے نالج یا آپ کی اسکل کی قدر کرتی ہوں، کیوں نہ ہم مل جل کر اس مسئلے کے اوپر کام کریں، یا جو بھی آپ چاہ رہی ہیں۔ پرسکون ہو کر ہر مسئلے کا اگر آپ حل تلاش کریں گی نا، ہر مسئلے کا حل ہے اس دنیا میں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات کو محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرتے وقت اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں اور لوگوں پہ واضح کر دیں کہ آپ کیا برداشت کر سکتی ہیں بحث کے اندر اور آپ کیا برداشت نہیں کر سکتی، کس قسم کی گفتگو، کس قسم کی ٹون، کس قسم کے الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن بحث میں یہ چیزیں میرے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اپنے کانفیڈنس کو بحال رکھیں، کانفیڈنٹ رہیں، اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ یہ جو گھٹیا قسم کے لوگ جب آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم اکثر جو فیمیلز ہوتی ہیں نا، اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتی۔ ہم سمجھتی ہیں واقعی ہم تو کسی کام کے نہیں، ہم شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن نہیں، آپ نے اپنے کانفیڈنس کو بحال رکھنا ہے، اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ مشکل لوگوں کے ساتھ نمٹنا نہ صرف حکمت عملی سے اور آپ کے اندر کی سکون اور خود پر بھروسہ ہونے سے ہی ممکن ہے۔ یہ ایک لائف کا سکل ہے جسے ضرور سیکھنا چاہیے۔ جب آپ گھٹیا لوگوں سے نمٹنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو یہ نہ صرف آپ کی زندگی میں سکون لاتا ہے، بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط بناتا ہے اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو بھی تحفظ دلانے کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو جذباتی طور پر مستحکم بنانے میں اور اپنے تعلقات کو بہتر انداز میں سنبھالنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔